السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آپ نے سوال پوچھا ہے طلاق اور حلالے کے تعلق سے، لیکن سوال میں آپ نے وضاحت نہیں کری کہ شوہر نے جو غصے میں اس کو طلاق کہا ہے، کیا سوال سے ظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ بھئی انبن ہوئی، کچھ لڑائی جھگڑا ہوا اور غصے میں اس نے طلاق کہہ دیا، تو اس سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ شاید ایک ہی بار طلاق کہا ہے، یا اگر 3 بار بھی طلاق کہا ہے تب بھی وہ ایک ہی واقع ہوگی۔ پھر آپ نے پوچھا کہ بھئی ان کے جو لڑکی والوں کے جو ماں باپ وغیرہ ہیں، سرپرست ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم دوبارہ نکاح تم سے کریں گے لیکن حلالے کے بعد، اور وہ اس چیز کو نہیں مان رہے کہ بھئی بغیر حلالے کے جو ہے وہ عورت کا نکاح کیا جا سکتا ہے۔ تو کیونکہ سوال میں آپ کی پوری وضاحت نہیں ہے اور جو ہے آپ نے تفصیل نہیں بتائی کہ ہاں بھئی 3 طہر میں الگ الگ موقعوں پر طلاق دی ہے، 3 طلاقیں مکمل ہونے کے بعد جو ہے یہ الگ ہوئی ہیں، یا پھر ایک ہی طلاق دینے کے بعد الگ ہوئی ہیں۔ تو اسی لیے میں وضاحت کر دیتا ہوں تھوڑا سا کہ جو اسلامی طریقہ ہے طلاق کا، ایک مسلمان مرد کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا ہے کہ وہ 3 طلاقیں دے کر کے الگ کر سکتا ہے، تو وہ 3 طلاقیں 3 مرتبہ میں اس طریقے سے دے کہ حالت طہر یعنی پاکی کی حالت میں، حیض سے فارغ ہونے کے بعد، جس میں اس نے مجامعت نہ کی ہو، وہ طہر کہ بھئی ایک حیض سے دوسرے حیض کے درمیان مجامعت نہ کی ہو، ملا نہ ہو، مباشرت نہ کی ہو، اس میں وہ ایک طلاق دے، اور بیوی کو اس حالت میں وہ چھوڑ دے یہاں تک کہ 3 مہینے کی عدت پوری ہو جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے مطلقہ کے لیے جو ہے وہ 3 مہینے عدت مقرر کی ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، 3 مہینے ان کی عدت مقرر کی ہے۔ اگر خاوند دوران عدت یعنی 3 مہینے کے اندر اندر اسے رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، یعنی رجوع کر سکتا ہے، رجوع کر لے تو پھر جو ہے وہ زوجیت میں پھر سے آ گئی۔ لیکن اگر وہ رجوع نہ کرے اور عدت ختم ہو جائے تو پھر وہ نئے نکاح کے ساتھ ہی اس کو واپس لا سکتا ہے، تجدید نکاح کے ساتھ۔ اگر عدت گزر گئی ہے تو تجدید نکاح کے ساتھ اس کو واپس لا سکتا ہے، جبکہ ایک طلاق دی ہوئی ہو اور وہ الگ ہو گئی تھی اور عدت گزر گئی۔ اور اگر شوہر ضرورت نہ سمجھے تو عورت کسی اور مرد سے نکاح کرنے کی مجاز ہے، یعنی کسی اور سے کر سکتی ہے نکاح، طلاق دینے کے بعد عدت گزر گئی ہے، اب وہ کہیں پہ بھی نکاح کر سکتی ہے، اس کو چھوٹ ہے۔ اور اگر پہلی طلاق کے بعد شوہر نے اسے دوبارہ اپنی زوجیت میں لے لیا اور پھر دونوں کے درمیان دوبارہ تعلقات کشیدہ ہو گئے، دوبارہ جو ہے انبن ہو گئی، صلح صفائی کی کوئی صورت پیدا نہ ہوئی اور اس نے پھر دوبارہ دوسری طلاق دے دی، تو بھی جو ہے عدت کے اندر شوہر کو رجوع کا حق ہے۔ اور عدت گزر جانے کے بعد اگر وہ دوبارہ بسانا چاہتا ہے، رکھنا چاہتا ہے، تو تجدید نکاح کے ساتھ یعنی دوبارہ نکاح کر کے پھر وہ اس کو اپنا سکتا ہے بیوی کو۔ لیکن اگر تیسری طلاق بھی دے دی اور عدت گزر گئی تو پھر یہ عورت قطعی طور پر اس خاوند کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اب رجوع کا حق ختم ہے، عورت عدت گزار کر کسی اور مرد سے نکاح کر سکتی ہے، اور یہ نکاح صحیح شرعی طریقے کے مطابق مستقل بسنے کی نیت سے ہوگا۔ اب پہلے شوہر کے لیے حلال کرنے کی غرض سے نہیں کہ ہاں بھئی میں اس سے نکاح کر لوں، 1-2-4 دن میں چھوڑ دوں گا تو پہلے شوہر کے لیے یہ حلال ہو جائے گی، نہیں، بلکہ مستقل طور پر
بسانے کی خاطر اس نے نکاح کیا ہے دوسرے مرد نے، اب اگر کسی وجہ سے کبھی اس نے اس کو طلاق دے دی، یا وہ خاوند جو دوسرا ہے وہ فوت ہو گیا، یا لڑائی جھگڑے وغیرہ کی وجہ سے اس نے طلاق دے دی، تو اب عدت گزرنے کے بعد یہ عورت دوبارہ اپنے پہلے شوہر کی طرف اگر لوٹنا چاہے تو اس کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ اور ایسے واقعات تو ایسے بہت کم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں جو ہے اس کی وضاحت کری ہے کہ طلاق جس کے بعد خاوند رجوع کر سکتا ہے وہ طلاق دو بار ہے، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، کہ طلاق رجعی جو ہے وہ دو بار ہے، پھر دو طلاقوں کے بعد یا تو فامساک بمعروف، دستور کے موافق اچھے انداز سے اپنی بیوی سے رجوع کر لے اور اس کو اپنے پاس رکھ لے، اور نہیں ہے او تسریح باحسان تو اچھے انداز سے جو ہے اس کو رخصت کر دے، الگ کر دے اپنے سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور بہت سارے صحابہ کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شروع ہجرت میں جو ہے جاہلی جو دستور کے مطابق مرد عورتوں کو تنگ کرنے کے لیے اور ان کو پریشان کرنے کے لیے بار بار طلاق دیتے تھے، اور عدت کے اندر رجوع بھی کر لیا کرتے تھے۔ بیوی کو تنگ کرنا مقصود ہوتا تھا، نہ چھوڑتے اور نہ ہی صحیح معنوں میں رکھتے۔ تو اس صورت کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کری تھی کہ رجعی طلاق یعنی جس میں رجوع کا حق ہو، رجوع کی گنجائش ہو، زیادہ سے زیادہ بس دو مرتبہ ہے، طلاق مرتان، اس کے بعد امساک بمعروف یعنی یا تو عدت کے اندر رجوع کرنا ہے یا پھر تسریح باحسان، حسن سلوک کے ساتھ تیسری طلاق دے کر کے اس کو الگ کر دے۔ مرفوعاً بھی یہ تفسیر جو ہے مروی ہے، بہت ساری اس کے تعلق سے روایتیں ہیں، اور یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جب پہلی طلاق کے بعد 3 حیض کی مدت ہو جائے گی تو اب عورت آزاد ہو گئی، وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، مرد کو رجوع کا حق عدت ختم ہونے کے بعد اب ختم ہو گیا۔ ہاں اگر دونوں عدت کے ختم ہونے کے بعد نئے سرے سے ملنا چاہیں تو نیا نکاح کر کے مل سکتے ہیں، لیکن اب دونوں فریقوں کی رضامندی ضروری ہے، صرف خاوند کی رضامندی سے نیا نکاح نہیں ہوگا بلکہ دونوں طرف کی رضامندی ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر ان کی عدت پوری ہو جائے تو ان کو اگلے خاوند کے ساتھ نکاح کرنے سے مت روکو۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے گویا ایک واضح حکم ہے کہ جب دونوں طرف سے رضامندی ہو، عورت بھی آنا چاہ رہی ہے نکاح میں واپس اور مرد بھی جو ہے نکاح واپس کرنا چاہ رہا ہے، دو ہی طلاق ہوئی ہیں تو عدت گزر چکی ہے، تو اب دونوں کو روکنا نہیں، دوبارہ کرنے دینا نکاح۔ تو اس آیت سے جو ہے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ طلاق رجعی جو 2 مرتبہ ہے، اس عرصے میں اس پیریڈ میں اگر عورت کی عدت مکمل ہو چکی ہے اور وہ مرد اور عورت دوبارہ آپس میں رضامندی کے ساتھ بسنا چاہ رہے ہیں تو انہیں نکاح کرنے سے نہیں روکا جائے گا، منع نہیں کرنا چاہیے۔ اس آیت کے شان نزول کو اگر ہم دیکھیں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، کس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی، اس کا جو شان نزول بہت ساری حدیثوں میں ہے۔ صحیح بخاری کے حدیث کے میں بتا دیتا ہوں الفاظ کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قدر صحابی ہیں،
انہوں نے اپنی بہن کا نکاح ایک شخص سے کر دیا تھا، انہوں نے جو ہے ان کو طلاق دے دی، ان کی بہن کو، معقل بن یسار کی بہن کو۔ عدت گزر گئی تو حضرت معقل بن یسار کی بہن جو ہے ان سے علیحدہ ہو کر ان کے گھر میں آ گئی واپس۔ پھر جو ہے وہ شخص نکاح کا پیغام لے کر کے آیا اور کہا کہ نہیں میں دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو حضرت معقل بن یسار نے جو ہے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں بھائی، میں نے اپنی جو ہے معزز بہن کا نکاح تجھ سے کیا تھا اور تو نے اسے طلاق دے دی، اب میں جو ہے تیرے نکاح میں اس کو ہرگز نہیں دوں گا۔ اور باقاعدہ حضرت معقل بن یسار نے قسم کھا لی کہ نہیں، اللہ کی قسم میں تجھے نکاح کر کے اپنی بہن کو نہیں دوں گا۔ تب اللہ رب العالمین نے، حالانکہ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی جو بہن تھی وہ لوٹنا چاہتی تھیں واپس، لیکن حضرت معقل بن یسار تیار نہیں ہو رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نازل کری کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے چکے اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو ان کو اپنے پہلے خاوندوں کے ساتھ نکاح کرنے سے مت روکنا۔ تو اس کے بعد حضرت معقل بن یسار فوراً تیار ہو گئے اور کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، میں تمہارا نکاح کر دیتا ہوں۔ دیکھیے صحیح بخاری کے اندر 5131 نمبر حدیث ہے، اس میں وضاحت ہے، اور بھی دیگر کتب احادیث میں یہ ہے۔ تو اس واقعے سے بالکل واضح ہو گیا کہ جب عورت کو اس کا شوہر ایک طلاق دے دیتا ہے اور خاوند عدت کے اندر رجوع نہیں کرتا، تو عدت کے ختم ہونے کے بعد اگر وہ خاوند و مرد عورت سے اور اس کی رضامندی سے واپس رجوع کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، تو تجدید نکاح کے ساتھ دوبارہ اپنے گھر کو آباد کر سکتا ہے۔ اسی طرح دوسری مرتبہ کبھی زندگی میں تعلقات کی کشیدگی ہو گئی اور مرد نے اپنی منکوحہ کو طلاق دے دیا، تو پھر اسی طرح عدت کے اندر رجوع کا حق ہے، اور اختتام عدت کے بعد تجدید نکاح کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں۔ یہ دو حق ہیں رجعی جو اللہ رب العالمین نے الطلاق مرتان میں ذکر کر دی۔ پھر فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرُهُ۔ اب اس میں جو ہے اللہ رب العالمین نے یہ واضح کر دیا کہ تیسری مرتبہ طلاق کے بعد اب جو ہے یہ حق رجوع کا ختم ہو گیا۔ اب جب تک وہ کہیں اور نکاح نہیں کرتی عدت گزرنے کے بعد، اور وہ اپنی مرضی سے کبھی کسی وجہ سے اس کو چھوڑ دیتا ہے، طلاق دے دیتا ہے، یا وہ شوہر فوت ہو جاتا ہے، تب جو ہے یہ نکاح کر سکتا ہے دوبارہ۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب۔ مفسرین نے جو ہے اس سے اس بات کی وضاحت کری ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں دینے سے تینوں واقع نہیں ہوتی، یہ بھی واضح اس سے ہو گیا، بلکہ بھلے ایک مجلس میں 3 کیا 50 مرتبہ بھی بول دے تب بھی ایک ہی واقع ہوگی طلاق۔ کچھ ہمارے بھائی جو ہے اکٹھی 3 طلاقوں کو جو ہے دیویوں کو 3 ہی نافذ کر دیتے ہیں، 3 ہی مان کر کے چلتے ہیں اور الگ کر دیتے ہیں۔ احادیث کی روشنی میں جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن مجید نے 3 طلاقیں وقفے کے ساتھ ہر طہر میں جو ہے دینے کا حکم دیا ہے۔ اب وہ عورت کسی دوسرے مرد سے جب تک نکاح نہ کر لے تیسری طلاق کے بعد، وہ پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوتی۔ اور اس کی تفسیر تمام مفسرین نے یہی لکھی کہ جس طرح پہلے خاوند کے ساتھ ایک مقصد سے جو ہے نکاح کو مد نظر رکھتے ہوئے مستقل بسنے، گھر بسانے، گھر کی آبادی کی نیت سے نکاح کیا تھا، اسی طرح دوسرے مرد سے بھی مستقل بسنے کی نیت سے نکاح ہوگا۔ لیکن اگر نکاح سے پہلے یہ طے کر لیا کہ ہاں بھئی 1-2 راتوں کے بعد اس خاوند نے مجھے طلاق دے دینی ہے اور پھر میں اپنے پہلے خاوند سے نکاح کر لوں، تو یہ طلاق نہیں بلکہ اس کو حلالہ کہتے ہیں۔ یہ حلالہ ہے جس کی بڑی سختی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان کی اور اس سے روکا ہے۔ اس کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں ہیں، میں آپ کو 1-2 حدیثیں سنا دیتا ہوں سنن ابن ماجہ سے۔
دیکھیے سنن ابن ماجہ کے اندر باب باندھا ہے امام ابن ماجہ میں، یہ روایتیں اور بھی ہیں، ترمذی ابو داؤد وغیرہ میں بھی ہیں، باب باندھا باب المحلل والمحلل له، حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے ان کے تعلق سے یہ باب۔ پھر حدیث لائے ہیں پہلی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ ابن عباس قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل المحلل والمحلل له، کیونکہ یہ فاعل ہے کہ جو حلالہ کرے اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے، دونوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ حدیث نمبر 1934 1934 1935 میں بھی پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل له، کہ حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے ان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ پھر تیسری حدیث امام ابن ماجہ 1936 میں قال سمعت الليث بن سعد يقول قال لي ابو مصعب مشرح بن هاعان قال عقبہ بن عامر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبركم بالتيس المستجار قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو نہ بتاؤں مانگا ہوا سانڈ کون ہے، اس کے بارے میں نہ بتاؤں مانگا ہوا سانڈ، کرائے کا سانڈ۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، ضرور بتائیے کون ہے وہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلالہ کرنے والا، اللہ کی لعنت ہو حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے۔ تو اس طرح کی اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو کرائے کا سانڈ کہا جو کسی کے لیے حلالہ کرے۔ اس محلل یعنی حلالہ کرنے والے کی تشریح آپ دیکھیں گے عموماً ہمارے حنفی بھائی جو ہیں احناف بہت تعویلیں کرتے ہیں اس تعلق سے، اسی لیے میں جو لغت کے ائمہ ہیں اور بڑے بڑے شارحین حدیث ہیں ان کے حوالے سے کچھ بتا دیتا ہوں کہ ہاں بھائی یہ محلل اور محلل له کون ہے اور اس کا کیا مطلب ہے۔ حدیث کی سب سے بڑی جو لغت کی معروف کتاب مانی جاتی ہے النہایہ فی غریب الحدیث والاثر، اس میں دیکھیے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 231 میں کیا لکھتے ہیں کہ حلالہ یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے، پھر دوسرا آدمی اس عورت کے ساتھ اس شرط پر نکاح کرے کہ وہ اس کے ساتھ جماع کرے گا، وطی کرے گا اور اس کے بعد طلاق دے دے گا تاکہ پہلے کے لیے حلال ہو جائے، یہ ہے حلالہ۔ اور ایسا ہی حلالہ کرنے والے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ فقی اصطلاحات میں بھی دیکھ لیجئے، جو مشہور فقی اصطلاحات پر جو کتاب ہے القاموس الفقہی، اس کے صفحہ نمبر 1000 میں جو کراچی سے چھپی ہوئی ہے، تو یہاں محلل کی تعریف میں لکھا ہے کہ محلل سے مراد حلالہ کرنے والا وہ شخص ہے جو مطلقہ ثلاثہ کو یعنی جس کو 3 بار طلاق دی جا چکی ہے کے ساتھ اس لیے نکاح کرے تاکہ وہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے۔ اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے ان دونوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہی معنی جو ہے لغت کی مشہور کتاب القاموس المحیط میں دیکھ لیجئے 3713 نمبر میں، اور المعجم الوسیط کے اندر دیکھ لیجئے صفحہ نمبر 194 میں یہی تعریف بیان کی محلل کے۔ تو حلالہ کی تشریح جو ہے اس سے واضح ہے، خود احناف کے جو مشہور امام ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد محمد بن حسن الشیبانی، ان کی زبانی دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کیا کہا ہے اس تعلق سے۔ وہ اپنی کتاب الاثار دیکھیے رقم نمبر 878 میں لکھتے ہیں محلل اور محلل له
کی توضیح کیا ہے کہ محلل یعنی حلالہ کرنے والا اور محلل لہو جس کے لیے حلالہ کیا جائے کا بیان یہ ہے کہ ایک مرد اپنی عورت کو 3 طلاق دے، پھر چاہے کہ اس کا کسی دوسرے مرد سے نکاح کر دے تاکہ وہ اس کو اس کے لیے حلال کر دے. یہ ہے حلالہ. خود امام ابو حنیفہ کے شاگرد جو ہے اس کو واضح کر رہے ہیں. دیکھیے کتاب الآثار میں جو ہے انہوں نے حدیث نمبر یا رقم نمبر 878 اور صفحہ نمبر 379 میں یہ مترجم ہے، ابو الفتح العزیزی کی ترجمہ کی ہوئی. اور یہی معنی و مفہوم جو ہے بہت سارے شارحین حدیث نے، جیسے کہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح سنہ کے اندر بالکل یہی تعریف کی ہے. دیکھیے جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 101 میں. اسی طرح حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تلخیص الحبیر کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1713 میں، اور امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے المحلہ کے اندر، اور علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی کی شرح تحفۃ الاحوزی کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 185 میں. اسی طرح سے صاحب سبل السلام بلوغ المرام کی شرح لکھنے والے علامہ یمانی صنعانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بالکل اسی طرح سے اس کی تشریح کرتے ہیں اور حلالے کی وضاحت یہ کرتے ہیں کہ ہاں بھئی جن کو لعنت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ وہ شخص ہے جو اس لیے نکاح کرتا ہے تاکہ پہلے شوہر کے لیے جس نے طلاق دے دی ہے اس کے لیے اس کو حلال کر دے عورت کو. تفصیل بہت لمبی ہے لیکن میں مختصر اسی لیے کر رہا ہوں کہ ان کی عبارتیں پیش نہیں کر رہا کیونکہ انہوں نے ایک ہی وہی تعریف بیان کی ہے جس کو میں نے مختصر انداز میں پیش کر دیا ہے. صاحب سبل السلام تو بالکل واضح لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے حلالے کی حرمت واضح ہوتی ہے، اس لیے کہ لعنت کا اطلاق فعل حرام کے مرتکب پر ہی ہوتا ہے اور ہر حرام چیز پر شریعت میں نہیں وارد ہے اور نہیں فساد کا تقاضا ہے، یعنی جس سے منع کیا گیا ہے. لہذا جب حلالہ حرام اور منع عنہ ہے یعنی منع کیا گیا ہے، اس لیے یہ نکاح فاسد قرار پاتا ہے. یعنی ایسا نکاح ہی نہیں ہوتا صحیح معنوں میں. ایسے نکاح کرنے والے جو صرف حلال کی نیت سے نکاح کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا نکاح ہی نہیں. اور یہی مفہوم لکھتے ہیں کہ یہی مفہوم دیگر صحیح احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نکاح حلال نکاح فاسد ہے اور زنا اور بدکاری ہے، یہ نکاح صحیح نہیں ہے. ایک شخص عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ایک ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں. پھر اس طلاق دینے والے آدمی کے بھائی نے اس کے مشورے کے بغیر اس سے اس لیے نکاح کر لیا تاکہ وہ اس عورت کو اپنے بھائی کے لیے حلال کر دے. کیا یہ پہلے کے لیے حلال ہو سکتی ہے اس طرح؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا کہ صحیح نکاح کے بغیر یہ حلال نہیں ہو سکتی. ہم اس طریقے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بدکاری زنا شمار کرتے تھے. دیکھیے مستدرک حاکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 217. بحقی میں بھی یہ روایت ہے، 7 نمبر جلد 208 صفحہ ہے. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اس کو بخاری مسلم کی شرط پر صحیح قرار دے رہے ہیں. امام ذہبی نے ان کو موافقت کی اس میں. اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میرے پاس حلالہ کرنے والا اور کروانے والا اگر لایا گیا تو میں دونوں کو سنسار کر دوں گا. مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 225. اسی طرح سنن سعید بن منصور کے اندر بھی اور بحقی میں بھی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 208 وغیرہ میں ہے. تو ان صحابہ کے فتوے سے بھی یہ واضح ہے. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے حلالے کی غرض سے نکاح کیا تھا، تو انہوں نے دونوں کے درمیان فوراً جدائی کرا دی اور فرمایا کہ یہ عورت حلال کے ذریعے پہلے خاوند کی طرف نہیں لوٹ سکتی بلکہ ایسے نکاح کے ذریعے لوٹ سکتی ہے جو رغبت کے ساتھ ہو اور دھوکہ دہی کے علاوہ ہو.
دیکھیے بحقی کے 7 نمبر جلد اور 208 نمبر صفحے میں یہ روایت ہے. اسی طرح مغنی ابن قدامہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 51 میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حلالہ کرنے والا مرد اور عورت اگرچہ 20 سال بھی کھٹے رہیں تو وہ بھی ہمیشہ زنا ہی کرتے رہیں گے، وہ نکاح ہی صحیح نہیں ہے. تو حدیثوں سے اور صحابہ کے فتووں سے بالکل یہ واضح ہے کہ ایسا نکاح ہی صحیح نہیں ہوتا ہے حلالے کا، اور یہ کھلی زنا اور بدکاری ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو یہ موقف جو ہے پیش کیا جاتا ہے تو بالکل غلط ہے، حدیث کے خلاف ہے، بالکل باطل ہے یہ فتویٰ جو پیش کیا جاتا ہے امام ابو حنیفہ کا کہ ہاں بھئی صحیح نہیں ہے حلالہ کرنا، لیکن اگر کسی نے کر دیا تو وہ حلال ہو جائے گی. جب نکاح ہی صحیح نہیں ہوا تو کیسے حلال ہو جائے گی اس کے لیے؟ کیونکہ اس کے لیے کوئی بھی شرعی دلیل موجود نہیں ہے. خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں شاگردوں کا یہی موقف ہے، یعنی امام ابو حنیفہ کے خلاف دونوں شاگردوں نے صاحبین کے نزدیک حلالے والی عورت پہلے خاوند کی طرف نہیں لوٹ سکتی جب تک کہ اس سے وہ شخص نکاح نہ کرے جس نے بسانے کی نیت سے جو ہے گھر بسانے کی نیت سے نکاح کیا ہو، اور پھر کبھی کسی وجہ سے وہ طلاق دیتا ہے، تبھی جو ہے وہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. تو اس طرح کی بہت ساری روایتیں ہمیں ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. آج عموماً جو ہے لوگوں نے یہ طریقہ جو اپنا لیا ہے یہ بہت غلط طریقہ ہے کہ جو ہے جھٹ سے کہہ دیتے ہیں ہاں بھئی حلالہ کرا لو، اس کے بعد نکاح کرا دیتے ہیں، اور حلالے کے لیے باقاعدہ لوگ مقرر کیے جاتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں اسی کام کے لیے. لوگ فیس مقرر ہوتی ہے کہ ہاں بھئی ایک دن نکاح کیا، 2 دن کے بعد طلاق دے دی اور جو ہے وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو گئی. یہ طریقہ ہی نہیں ہے. ایسا شخص جو ہے ملعون قرار دیا گیا ہے، لعنت ہے ایسے شخص پر جو اس طرح کے کام میں لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم سب پر. یہ شریعت کے روح سے بالکل جائز نہیں ہے اس طرح سے کرنا. آپ کو جو ہے کیونکہ سوال میں وضاحت نہیں، اسی لیے میں بتا رہا ہوں کہ بھئی اگر ایک ہی طلاق دی ہے تو بالکل رجوع کا حق حاصل ہے. اگر عدت گزر گئی ہے تو آپ تجدید نکاح کے ساتھ اپنی بیوی کو لا سکتے ہیں. لیکن اگر 3 الگ الگ طہر میں 3 طلاقیں دی ہیں تو پھر وہ جب تک کہیں اور اپنی مرضی سے نکاح نہیں کرتی اور بسانے کی نیت سے کوئی اس سے نکاح نہیں کرتا، پھر اگر کبھی کسی وجہ سے اس نے چھوڑا تبھی آپ کر سکتے ہیں اس سے نکاح، ورنہ نہیں کر سکتے. اللہ